بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو کسی خطرے کا احساس ہوا، یعنی کوئی آواز وغیرہ سنائی دی، تو لوگ آواز کی سمت میں معلوم کرنے کے لیے گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ اے لوگوں مت ڈرو۔ اس طریقے سے تسلی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واپس بھیجا، اور اس گھوڑے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو سمندر کی طرح پایا ہے، یعنی یہ سمندر کی لہروں کی طرح تیز رفتار ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اوصاف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ انسان میں تین جبلتیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کی مزاج کی جبلت ہے، ایک اس کی عقلی جبلت ہے اور ایک اس کی خواہشات کی جبلت ہے۔ مزاج کی جبلت میں بہادری، خواہشات کی جبلت میں سخاوت اور عقلی جبلت میں حکمت اور دانائی کو کمال تصور کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام کمالات عطا فرمائے تھے جس کی گواہی صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ اور اس روایت میں آپ نے سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی کمالات بیان فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا ایک مثال بھی اس روایت میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ کو کوئی خوفناک آواز سنائی دی تو لوگ گھبرا گئے، آواز کی سمت میں گئے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پہلے اس طرف تشریف لے گئے تھے، اور جب لوگ معلوم کرنے کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر کے واپس بھی تشریف لا رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ گھوڑے پر سواری کے لیے زین یا کاٹھی وغیرہ کسی جاتی ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرنا آسان نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا عالم تھا کہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اپنے گلے میں تلوار حمائل کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کے لیے گئے، اور پھر واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی، ان کو واپس گیا اور فرمایا کہ مت ڈرو، کوئی خوفناک معاملہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان ہے۔ اس روایت میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو سمندر کی طرح پایا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حماد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ثابت نے یا حضرت انس نے یا کسی اور نے یہ بتایا کہ حضرت ابو طلحہ کا یہ گھوڑا اس سے پہلے انتہائی سست تھا، اس کی رفتار بہت کم تھی، سست رفتار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر سواری کی برکت تھی کہ یہ اتنا تیز ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمندر کی لہروں سے تشبیہ دی، اور اس کے بعد اس گھوڑے کو تیزی میں اتنا کمال حاصل تھا کہ کوئی دوسرا گھوڑا رفتار میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گویا کہ سمندر کی لہریں ہوا کے رخ پر جس رفتار سے چلتی ہیں اس سے زیادہ رفتار اللہ تبارک و تعالی نے اس گھوڑے کو عطا فرمائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ